اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا درس ہے سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کے حکم کا بیان، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے، حضور کے فرمان کے حوالے سے، اور کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے ہمیں۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صرف توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول جو کچھ تم کو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، جس کو حضور فرما دیں وہ لے لو، جس کو چاہیں میرے و آپ کے نبی جنت دے دیں، جسے چاہیں جہنم عطا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے۔ ایک اور بھی آیت ہے سورۃ نجم کی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا میری اتباع کرو، میری اتباع سے مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اللہ کو تم اپنا محبوب بنا لو، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر فرمایا اس کا محبت کا فائدہ، اس اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سنیے گا، حدیث مبارکہ ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، جو باتیں میں تم کو بیان کرنے سے چھوڑ دوں ان میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ اور جس میں میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، جب کسی کام کرنے کا حکم دوں تو حتی الامکان اسے انجام دیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب کیا میرے بھائی، اس حدیث کا مطلب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کثرت سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے اقوام نے بار بار سوالات کیے، اور سوالات کی وجہ سے ہلاک برباد ہو گئی۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں منع کروں وہ منع رک جاؤ، باز ہو جاؤ، جو میں تمہیں کہوں کہ لے لو وہ لے لو۔ ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سب امت جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن جس نے انکار کیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ میرے بھائی جس نے حضور کی اطاعت کا انکار کر دیا، نافرمانی کی، گستاخی کی، وہ تو نہیں جنت میں جائے گا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ ایک اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن عمر بن اقوا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، یہ بائیں ہاتھ ہے، یہ کھانا کھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگا اس کو تو میں اٹھا نہیں سکتا ہوں، اس دائیں ہاتھ کو تو میں اٹھا ہی نہیں سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں کچھ کام ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہ اٹھ سکے، یعنی وہ جب نبی کریم نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا، وہ کہتے جی یہ اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ کام ہی نہیں کرتا، تو سرکار نے فرمایا نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ تو جس چیز کو میرے بھائی محبوب کہہ دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو حکم مانو، محبوب کی اطاعت کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ
آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت عابس بن ربیعہ سے مروی کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں انی عالم انک حجر، میں پتھر تجھے جانتا ہوں، تو نفع بھی نہیں دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔ مسلم شریف کا حدیث ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے کہ فاروق اعظم نے فرمایا پتھر سن حجر اسود کہ تیری جو نسبت ہے میرے نبی کے ساتھ ہے، میں اس نسبت کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں، یہ پتھر ہے میرے بھائی، یہ پتھر نہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ جتنے بھی نگ وغیرہ لوگ پہنتے ہیں، یقوت مرجان فروزہ وغیرہ ٹائگر وغیرہ، جتنے بھی نگ، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ جی یہ میں نے نگ پہن لیا اس کی وجہ سے مجھے ترقی مل گئی، نہیں میرے بھائی، ترقی عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے، وسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔